حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دو کام کیے ہیں. ایک، اس امت کو اپنے مقام اور منصب کا احساس دلا کر اس کی یاد دہانی کی ہے، اور دوسرا امت سے یہ درخواست کی ہے کہ اپنے دماغ، اپنے عقل، اپنے ماحول، اپنے ارد گرد سے دین کے کام کرنے کو اختیار نہ کریں، بلکہ اوپر والوں کو دیکھیں کہ ان کی یہاں کیا اس کا نظام ہے. مولانا نے صرف دو کام کیے ہیں. امت جو بھول چکی تھی اس کو یاد دہانی کرائیے. دوسری بات مولانا نے کہا ہے کہ اپنے دماغ سے یا ہمارے دماغ سے نہ کرو، اوپر والوں کو دیکھو ٹھیک کہ انہوں نے کیسے کیا ہے اس کو. تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ مولانا الیاس صاحب کا کام ہے. کام تو ہے اس امت کا جس کو کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اس کام سے امت 100% اپنے دور اول میں واقف تھی. مجمع پرانا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس کو سوچو کہ ہے کچھ نہیں، اور صحابہ کرام اس کے لیے یہ لفظ استعمال کریں، ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے. ذمہ داری کوئی ہے نہیں، ویسے اتنا زور دکھا دیا صحابہ کرام نے. وہ کوئی چیز ہے تو جس کو سمجھ کے انہوں نے بات کہی. ارسلنا بدینہ الی خلقہ لنظور الیہ، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے اپنے دین کو دے کر بھیجا ہے کہ تاکہ ہم اس کی مخلوق کو اس دین کی طرف لانے کے لیے محنت کریں. کہیں صحابہ کے یہ الفاظ ہیں، امت کا نمبر 2 کے آدمی خلیفہ ثانی سیدنا عمر الخطاب، یعنی کوئی ذمہ داری ہے نہیں، اور وہ اتنی بڑی بات کریں، عقل میں نہیں آتی. وہ اس آیت کو پڑھتے تھے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اس کے ساتھ کیا فرماتے تھے کہ اس امت میں کھڑے ہونے کی شرط اللہ نے لگائی ہے، ادو شرط اللہ منہا، شرط لگائی ہے اس میں، اگر اس امت میں کھڑا ہونا چاہتے ہو ادو شرط اللہ منہا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیدنا عمر الخطاب جیسے عظیم شخصیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے اس میں شرط لگائی ہے. اخرجت للناس، پوری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کی ذمہ داری اس پر ڈالی ہے. ممن خلقنا امت یہدون بالحق ویعدلون، اس کی تفسیر کرتے ہوئے سید المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ھذہ میزۃ لکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں ھذہ میزۃ لکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا اعزاز اور امتیاز ہے تمام مخلوق میں. جیسے اللہ نے انبیاء کو اپنی پیغام رسانی کے لیے چنا ہے اور ان کو ساری مخلوق پر فوقیت دی ہے، اسی طرح سے ساری امتوں پر تمہیں فوقیت دی ہے. یہ تمہارا امتیاز ہے، اس کی قدر کو پہچانو. سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، فہم رکھتے ہیں. صحابہ کرام اتنے بڑے بڑے لفظ ایسی چیز کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو کوئی کچھ ہے نہیں بس اس کے لیے اتنے بڑے لفظ استعمال کر دیں.
میں نے ساری بات اس لیے کی ہے کہ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے، دعوت کے ساتھ اللہ نے دوسری چیز لگائی ہے، دعوت علی بصیرت۔ جیسے آنکھ سے دیکھ کر ایک چیز کا یقین ہوتا ہے، اس طرح سے یہ یقین کہ دعوت الی اللہ جو ہے یہ واحد راستہ ہے انسان کی کامیابی اور انسان کی ہر قسم کی زندگی کو بہتر بنانے کا واحد راستہ ہے۔ دعوت علی بصیرت کا مطلب کیا ہے کہ آدمی ایسے یقین کے ساتھ کام کرے کہ ادھر ادھر کی آوازوں پر جائے نہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ دعوت کا کام کیا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے۔ لینے والا جب تک یہ دیکھا یا نہیں کہ اس میں اہلیت ہے کام کی، تو کیسے کام دے گا؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے ثواب کی نیت سے کہ چلو اچھا ہے ثواب مل جائے گا، ایک ہے برکت کا کام ہے، کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کر لیں گے تو ان لوگوں سے اللہ کام نہیں لیتا۔ کام ان سے لیتا ہے جو یہ سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری اور میرا مرنا اور جینا اس کام کے لیے ہے۔ جب تک یہ بات نہیں ہوگی کام نہیں لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ چلے لگا کے کہاں چلے جاتے، سال کام جاتے، چلے نہیں جاتے، ان کو نکال دیا جاتا ہے کہ اتنی عظیم ذمہ داری اور اس کو تم ذمہ داری کے ساتھ ادا نہ کرو تو تم اس کے اہل نہیں کہ تم سے کام لیا جائے۔ اس لیے پوری مجمع سے میری درخواست ہے کہ جن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے آج سے اس کی نیت کریں کہ ہم صرف ثواب اور اجر کے لیے کریں گے، وہ تو ملے گا انشاءاللہ، ثواب اور اجر کے نہیں کریں گے بلکہ ذمہ داری سمجھ کر اس کو کریں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ کام کرتے کرتے پوری دنیا کے اندر جو چیز پیدا ہوئی ہے شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ لوگ اللہ کو بالکل بھول چکے تھے۔ پوری دنیا کے اندر انابت اللہ کی ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، بلکہ کمال ہے محنت نبی کو وہ آپ کی ترتیب پر کرنے کا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو پھیرنا شروع